آجے آگے آجے مل کر بیٹھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العظیم. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سورہ رحمان کی 27 نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کا یہ اصول اور قانون ہے کہ دنیا میں کوئی انسان اگر بڑا بن جاتا ہے تو اس کو لوگ بڑا مانتے ہیں، اس لیے وہ بڑا بنتا ہے. اگر اس کو لوگ ماننا چھوڑ دے تو کوئی بڑا نہیں بن سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے خالی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے. اس کو ساری کائنات، چرند پرند، انسان، جنات، حیوان، فرشتے، حورے، پریاں سب مل کر بڑا مانے تو اپنی جگہ پر بڑا ہی ہے. کسی کے بڑا کہنے سے میرا اللہ بڑا نہیں ہوتا ہے. وہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور کسی کے نہ کہنے سے بھی میرے اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا ہے. یہ اللہ کی ذات ہے، اس کی شان ہے. اس لیے اس کو سب سے ناپسندیدہ جو چیزیں نا وہ دو چیزیں ہیں، اور بہت ساری ہیں لیکن بہت زیادہ ناپسندیدہ چیزیں جو ہیں نا وہ دو. ایک ہے شرک، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے بھیک کا دامن پھیلانا. قرآن کریم پورا کھول دیجئے، 30 پارے اٹھا کر دیکھ لیجئے. قرآن میں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ شراب پینے والے پر جنت حرام ہے، بے نمازی پر جنت حرام ہے، زنا کرنے والے پر جنت حرام ہے، کلب چلانے والے پر جنت حرام ہے، نافرمانی کرنے والے پر جنت حرام ہے. لیکن جب شرک کی بات آئی نا، من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا اس پر جنت حرام ہے. یہ دنیا ہی کے اندر اللہ نے بتایا. بڑا نازک ترین مسئلہ ہے. یہ آواز کہاں سے اوپر سے آ رہی ہے؟ درود شریف پڑھ لیں. یہ بڑا نازک ترین مسئلہ ہے. اتنا نازک ترین مسئلہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے اندر، اپنے الوہیت کے اندر، اپنے شان، اپنی شوکت، اپنی جلال کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شرک پسند نہیں فرماتے.
اس لیے ہر نماز میں سجدہ ہے، لیکن نماز جنازہ میں وہاں بھی بچایا بندے کے سامنے جنازہ پڑا ہے تو کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ اس بندے کے، اس میت کے سامنے میں جھک رہا ہوں، وہاں بھی بچا لیا ہے اس کو۔ تو ایک چیز اللہ کو جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، یہ شرک جو ہے نا، یہ نافرمانی نہیں، یہ غداری ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، بے وفائی ہے۔ جیسے اگر بیوی سے غلطی ہوتی ہے کہ بھئی کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا، کپڑے استری کرتے ہو جل گئے، تو معاف ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بولو نا، نہیں، بالکل خاموش ہے، نہیں ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ اور بیوی اگر شوہر کا حق کسی اور کو دے تو معاف ہو سکتا ہے؟ یہ غداری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ غلطی معاف ہو سکتی ہے، غداری معاف نہیں ہو سکتی، اللہ ایک کہ اللہ کے سامنے توبہ کر لے، اللہ کو منوا لے، اللہ کے سامنے عاجزی کر لے اور کہہ دے کہ اللہ آج تک میں بہت بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، در بدر بھٹکتا رہا، لیکن آج تیرے در پر آیا ہوں، مجھے معاف کر دے، میرا خدا ایک سیکنڈ میں مان جائے، میرے اللہ کی ذات ہوا ہے۔ تو ایک شرک ہے اور دوسرا تکبر ہے، چاہے تکبر دنیاوی لائن سے ہو، دینی لائن سے ہو، ہر طرح کا تکبر میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچ لیں کہ اگر اللہ کو ہمارے عبادتوں کی ضرورت ہوتی اور ہمارے عبادتوں کی وجہ سے اللہ کے شان میں اضافہ ہوتا، جیسا دنیا والوں کے بھی آگے پیچھے گھومتے ہیں لوگ، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آگے پیچھے لوگ گھومیں گے تو ہماری شان بڑھ جائے گی، اللہ کے پاس تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کی شان میں تو کوئی تکبر کرے، اللہ کے چادر میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے، الکبریاء ردائی، کبریائی تکبر میری چادر ہے، اللہ نے خود فرمایا، حدیث قدسی ہے۔ اب اس میں کوئی پاؤں ڈالنا چاہتا ہے، چاہے وہ عبادت کے لائن سے ہو، چاہے وہ دنیا کی لائن سے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اگر اللہ کو عبادت کی ضرورت ہوتی اور اس میں تکبر بھی پسند ہوتا تو شیطان سے بڑھ کر اس دنیا میں آج تک کوئی عابد پیدا نہیں ہوا ہے، سمجھ رہے نا؟ حدیث میں آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال میں 80,000 سال کی عبادت، مقبول عبادت، کتنے سال کی؟ 80,000 سال، وہ بھی ایسی عبادت نا جس کے اوپر اللہ کی مہر لگ گئی کہ میں نے اس کی عبادت کو کیا کر لیا ہے؟ قبول کر لیا ہے۔ مجھے آپ کو تو پتا نہیں نا میری آپ کی عبادت قبول ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں اپنے سامنے بلا کر صرف اتنا ہی پوچھ لے گا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، لکھا ہے کہ اللہ قیامت کے میدان میں اپنے سامنے کھڑے کر کے اتنا ہی پوچھ لے کہ بندہ ایک سجدہ لا، ایک سجدہ لا جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، تجھے معاف کر دوں گا۔ ہے ہمارے پاس؟ اللہ سے کہہ سکتے ہیں، سجدے تو کر رہے ہیں، اللہ تیرے توفیق سے کر رہے ہیں، اللہ ہم کب تک ریاکاری کے سجدے کرتے رہیں گے، تو اخلاص عطا فرما، کہہ سکتا ہے نا بندہ۔ سجدے کرتے 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 ایک دن نہ ایک دن اللہ اس کو اخلاص کی دولت سے نوازے گا، سمجھ رہے نا؟ سجدہ ایک ایسی عبادت ہے نا جو 1000 سجدوں سے نجات دیتا ہے، ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے اور ہر چیز سے نجات دیتا ہے۔ اس سجدے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 بیماریوں کا علاج رکھا ہوا ہے۔ اس لیے آپ مسلمانوں کو دیکھیں گے زیادہ پاگل نظر نہیں آئیں گے آپ کو دنیا میں، پاگل جیسی باتیں ضرور کریں گے جب دین کا معاملہ آئے گا نا، لیکن پاگل نظر کیوں نہیں نظر آئیں گے؟ جب بندہ اللہ کے سامنے سجدے میں سر ڈالتا ہے نا تو اس کے بدن کا خون کا سرکولیشن جو ہے وہ دماغ تک پہنچتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو سجدے کے اندر جو دماغ کو خون کی ضرورت ہے نا وہ پہنچ جاتا ہے، تو کبھی پاگل ہونے والا ہی نہیں، کیونکہ خون پہنچ گیا ہے اور سجدے کی برکت سامنے ہے اور ساتھ میں سبحان ربی الاعلیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرماتا ہے۔ بہرحال یہ بات دوسری میں عرض کر رہا تھا کہ شیطان کے پاس 80,000 سال کی مقبول عبادت تھی جس پر اللہ کی مہر لگ گئی تھی، لیکن ایک غلطی،
ایک غلطی، اور غلطی بھی یہ نہیں تھی کہ اس نے کوئی زنا کیا تھا، شراب پی تھی، جگار کھیلا تھا، کوئی یا شرک کیا تھا، وہ بھی غلطی نہیں تھی. صرف غلطی کیا تھی کہ اللہ کے سامنے اللہ نے ایک بار کہا کہ میرے آدم کے سامنے سجدہ کر، تو کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت نقطے کی بات یہاں پر لکھ رہے ہیں. اے مسلمانوں، اے امت مسلمہ کے لوگوں، کان کھول کر سن لو. جس کے نامہ اعمال میں 80,000 سال کی مقبول عبادت تھی، اس نے ایک سجدے کا انکار کر دیا، اللہ نے اپنے دربار سے دھتکار دیا اور قیامت تک اس پر لعنت برسائی، اور یہ بھی کہا کہ قیامت تک جتنے لوگ گناہ کریں گے نا ان کو تو سزا دوں گا، لیکن سب کی سزا ملا کر تجھے. ہم صبح سے شام تک کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں؟ گن لینا. 40 سجدوں کا انکار کرتے ہیں. ایک 24 گھنٹے میں بندہ کتنے سجدوں کا انکار کرتا ہے؟ 40. پھر بھی مسلمان ہے ماشاءاللہ، ہے نا؟ کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا. اس نے تھوڑا سا تکبر کیا اور اللہ کے سامنے یہ کہا. اللہ نے پوچھا بھی ما منعک اللہ تسجد، تجھے کس نے منع کیا بھائی سامنے سجدہ کرنے سے؟ وہ کہتا ہے انا خیر من، جو انا کا لفظ استعمال کیا نا، انا میں اللہ کو پسند نہیں ہے کسی بھی معاملے میں. 4 الفاظ ایسے ہیں کہ جس نے بھی اپنے زبان سے کہا ہے نا وہ پکڑا گیا ہے اور تباہ برباد ہو گیا ہے. اس سے بچتے رہا کرو ہر وقت. عمل کرو گے تو میں بتا دیتا ہوں، کرو گے انشاءاللہ. کبھی بھی کسی بھی معاملے میں انا میں پنے کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. ماں باپ پوچھے کہ میں نہیں کیا، خاندان والے پوچھے یہ کیا، میں نہیں کیا ہو بھائی. تو انا شیطان نے کہا، اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے کیا کر دیا؟ مردود کر دیا، ملعون کر دیا، اور کہا قیامت تک کہ تیرے اوپر میری لعنت برستی رہے گی. دوسرا لفظ لی، جو کچھ میرے پاس ہے میرا ہے، میرا کمایا ہوا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. قارون نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ جو کچھ خزانہ ہے وہ کس کا ہے؟ میرا ہے، میری محنت کا ہے، میرے کام میرے مال پر آپ نیت کیوں بگاڑ رہے ہو بھائی؟ میرا کمایا ہوا. اللہ نے کہا ٹھیک کوئی بات نہیں، تیرا ہے نا، تیرا کمایا ہوا ہے، اللہ کا دیا ہوا کچھ نہیں ہے نا. اللہ نے کہا تیرے خزانے کی بھی ضرورت نہیں، تیری بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے خزانے کے ساتھ اس کو زمین میں دھسا دیا. تو عندی، جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا ہے. انا، میں کچھ ہوں، اللہ کو پسند نہیں ہے. فرعون نے کہا تھا میرا حکم چلے گا. گھر میں کہتے ہیں نا کبھی کبھی بھائی میرا حکم چلے گا، کسی اور کا نہیں چلے گا. جو کچھ ہو رہا ہے گھر میں میرے حکم سے ہو رہا ہے. فرعون نے سارے لشکر سے کہا یہ جو سمندر کی یہ جو نہر چل رہی ہے نا، فرمایا یہ میرے حکم سے چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی بات نہیں، تیرا انتظام وہیں کروا دیتا ہوں، تیرے پیچھے بھی کوئی اور ہے طاقت، تو اس کو بھول کر بات کر رہا ہے نا. لشکر آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر پاک وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سارے لشکر کو 12 راستے دے دیے، الگ الگ نکل جاؤ راستے سے. سمندر روک لیے اور فرعون کہا دیکھو میرے حکم سے رکا ہے، یہ نکل گئے نا، چلو ہم بھی اندر چل گئے. نکل گئے، جیسا بیچ میں پہنچا نا اللہ نے حکم دیا مل جاؤ، نکل گیا، مل گیا. اب ملنے کے بعد کیا ہوا؟ گوتے کھانے لگا نیچے سے اوپر، نیچے سے. جبرائیل آ گئے اور آ کر زمین کا کیچڑ اٹھایا اور اٹھا کر منہ میں بھر دیا. اس وقت کہتا آمنت برب ہارون و موسیٰ، موسیٰ میں تمہارے رب اور موسیٰ تمہارے رب کے اوپر میں ایمان لاتا ہوں. تو جبرائیل کا علام اب وقت ختم ہو چکا ہے تیرا، اب نہیں ہوگا. مر گیا، اچھل کود کر مر گیا. تو سمندر کے پانی نے اٹھا کر پھینک دیا.
زمین میں دفن کیا، زمین نے اٹھا کر پھینک دیا، آگ میں جلایا، آگ نے اٹھا کر پھینک دیا۔ اللہ نے کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، قیامت تک تجھے ایسا عذاب دوں گا نا کہ تیرے جیسا کوئی تکبر کرنے والا ہوگا وہ تجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرے گا کہ اللہ میرے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے۔ تو ایسے الفاظ سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے، جس کے اندر تکبر کی بو ہے۔ بندے کے لیے اللہ نے بہت اچھا ایک لفظ دیا ہوا ہے قرآن سے، ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ میں نے بولا نا؟ کہا نہیں، فقیر نے بولا۔ کس نے بولا؟ فقیر۔ اپنے آپ کو فقیر کہو اللہ کے سامنے، اللہ ترقیات سے مالا مال کرے، اللہ عزتوں سے مالا مال کرے۔ تو اللہ نے یہ جملہ دیا نا کہ اپنے آپ کو فقیر مانو، اس لیے کہ ساری دنیا کے کروڑوں پتی، ساری دنیا کے بادشاہ، ساری دنیا کی سلطنت، ساری دنیا کی حکومت چلانے والے سب کے سب اللہ کے دربار کے بھکاری ہیں، فقیر ہیں اللہ کے دربار کے۔ اس لیے تکبر کا جملہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو شیطان کے کہنے کی وجہ سے اللہ نے کہا کس نے منع کیا تجھے سجدہ کرنے؟ انا خیر من، میں بہتر ہوں آدم سے، اس لیے کہ آدم کو مٹی سے بنایا، میں آگ سے بنا۔ آگ کی صفت اوپر جانا، مٹی کی صفت نیچے رہنا۔ نیچے والا اوپر والے کو سجدہ کیوں کرے گا؟ اوپر والا نیچے والے کو سجدہ کیوں کرے گا؟ میں تو اوپر والا ہوں، آدم نیچے والا ہے، میں نہیں کروں گا سجدہ۔ کوئی بات نہیں، فخرج فخرج منها فإنك رجیم، نکل میرے دربار سے، اب تو مردود ہے قیامت تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی کہ میری عبادت سے تکبر کیا۔ بندہ بھلے زبان سے نہیں کہتا، اذان سنتا ہے لیکن مسجد میں آتا نہیں ہے، زبان سے نہیں کہتا لیکن عملاً تو انکار کر رہا ہے نا، میں نماز نہیں پڑھوں گا، اذان دینے والا دیتا رہے، تبلیغ والے بلاتے رہے، علماء بکواس کرتے رہے، مجھے کیا فرق پڑنے والا؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بھائی۔ جس نے دین کی دعوت آپ کو دی، آپ کو نماز کا حکم دیا، اس کو بھی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا نا، وہ تو اپنی جنت کما رہا ہے، اس نے تو بول دیا، بول کر ہٹ گیا، آپ کو سمجھا دیا، اس کا کام سمجھانا تھا، راستہ بتانا تھا، اس نے بتا دیا، آپ نے نہیں مانا، آپ کی مرضی کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، وہ پہلے سے ہمیشہ سے بڑا ہے، ہمیشہ بڑا رہے گا۔ اس کے سامنے اگر کوئی بڑا بننے جائے گا نا، وہ دنیا میں نیست و نابود ہو جائے گا، اس لیے اس کو تکبر پسند نہیں ہے۔ بلکہ اس کی ذات میں اگر کوئی مشورہ دیتا ہے نا، وہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد تھے حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ گرمی کا موسم تھا، راستے سے گزر رہے تھے، ایک پہاڑی پر دیکھا، پہاڑی تو بڑی اونچی ہے لیکن گھاس سکا ہوا ہے، تو دل میں سوچا کہ کاش کہ گھاس گیلا ہوتا اور اس کی پہاڑ کی رونق بڑھ جاتی، خوشنما نظر آتا، ذرا ہرا ہرا ہوتا۔ تو اللہ والے تھے، اللہ نے فوراً کہا کہ داموس ہماری قدرت میں کب سے مشورہ دینے لگ گئے؟ ہماری قدرت میں کب سے مشورہ دینے لگ گئے آپ؟ جیسا سنا گھبرا گئے۔ انہوں نے اپنے اوپر سزا متعین کر دی کہ اللہ جب تک راضی نہیں ہوں گا کھانا، بولو نا، نہیں کھاؤں گا۔ اس لیے اپنے گھر میں اصول بناؤ کہ جب تک ہم فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے کھانا، ویسے تو ابھی کھا کے سوتے ہوں گے نا رمضان میں، تو رمضان کے لیے نہیں، رمضان کے بعد کی بات کر رہا ہوں، آپ کے لیے رمضان کے لیے بولا تھا آپ نے، کیونکہ ہمارے یہاں بچاؤ کے راستے بہت جلدی نکلتے ہیں جی۔ تو نماز نہیں پڑھوں گا جب تک کھانا نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک اللہ راضی نہیں ہوگا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ چلو کوئی بات نہیں، بستی سے گزر رہے تھے، گاؤں والے تھے، پہچان والے رشتہ دار تھے، تو جذبے میں چل رہے تھے، اللہ مجھ سے ناراض ہوا ہے، اپنی گردن جھکاتے روتے ہوئے۔ تو گاؤں والوں نے دیکھا کہ بہت وقت کے بعد ہی پکڑا گیا، پکڑ لو اس کو۔ گھر میں شادی تھی اور دیگی بنی ہوئی تھی، سارے مہمان آئے تھے، کہا خوشی کا موقع ہے، آ گیا، پکڑ لیا، چلو کھانا کھا لو۔ کبھی نہیں کھاؤں گا۔ کیوں نہیں کھائے گا؟ کبھی نہیں کھاؤں گا، کچھ بتا نہیں رہے تھے، خاموش تھے پہلے۔ جب بہت زیادہ انہوں نے اصرار کیا نا، تو پھر انہوں نے بتایا کہ بھائی بات ایسی ہے کہ میرا اللہ سے کچھ معاملہ بگڑ گیا ہے، اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، میں نے وعدہ کیا ہے۔ اور کیا معاملے میں؟ تو انہوں نے سب بات بتائی کیسا ایسا۔ تو گاؤں والوں نے ایک جملہ کہا، اس کو یاد رکھ لیجئے، کہا کوئی بڑی بات نہیں، ہم سنبھال لیں گے۔ کیا کہا؟
یہ کوئی بڑی بات نہیں، دیکھ لیں گے، کھا لو کھانا۔ جیسا یہ کہا نا، اللہ کی طرف سے دوسرا حکم نازل ہو گیا، مراقبے میں کشف ہو گیا، خاموش جلدی اٹھو یہاں سے، بستی چھوڑ دو، میرے عذاب کو یہ لوگ ہلکا سمجھ رہے، انہیں ایک سیکنڈ میں بتا دوں گا کہ میری طاقت اور میری قدرت کیا ہے۔ ابھی وہ نکلے، بستی سے باہر نہیں نکلے تھے کہ اللہ کا عذاب آ گیا، ساری بستی تباہ برباد ہو گئی۔ اللہ نے کہا میرے عذاب کو ہلکا سمجھتے ہو؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تو اللہ کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے جو کہا وہ کہا، بات ختم ہو گئی، اس کے قدرت میں کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ اس لیے عبادت میں تو بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی آپ تہجد پڑھ رہے ہو، آپ کی تہجد زندگی میں کبھی قضا نہیں ہوتی ہے، آپ کی تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہیں ہوتی ہے، آپ روزانہ ایک قرآن ختم کر رہے ہو، پورا دن روزہ رکھ رہے ہو، پوری رات نوافل پڑھ رہے ہو، روزانہ ایک عمرہ کر رہے ہو، سال میں ایک حج کر رہے ہو، پھر بھی آپ کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی یہ چیز آ گئی کہ میں عابد ہوں، ختم ہو گئی، یوں سمجھو کہ تمہاری عبادت پر شیطان کی نظر پڑ گئی، شیطان کی نظر پڑ گئی، اب بچنا بہت مشکل ہے، یہ سمجھ لو۔ اس لیے عبادت کرنے والے کو اللہ سے کیا کرنا چاہیے؟ اور زیادہ ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میری عبادت میرے لیے وبال جان نہ بن جائے۔ تو بس اللہ کے سامنے ما عبدناک حق عبادتک، حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور طواف کیا اور 40 دن تک روزہ رکھا، اس کے بعد شکرانہ کعبۃ اللہ کا طواف کیا، عمرہ کرنے گئے، عمرہ کیا، کعبۃ اللہ کا طواف کیا، اور 2 رکعت نماز طواف کے بعد جو پڑھی نا، اس میں پورا قرآن پڑھ لیا، 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھا، اور وہی سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں گر کر کھڑے ہو کر گئے ما عبدناک حق عبادتی، اللہ تیری عبادت کا جیسا حق تھا میں ادا نہ کر سکا۔ اللہ اکبر، یہ ان کا معاملہ تھا۔ اللہ کرے کہ ان جیسی عبادت کی لذت ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے، اس لیے بلعام باعورہ ایک بنی اسرائیل کا بہت بڑا عابد گزرا ہے، جس نے 400 سال تک عبادت کی ہے۔ کتنے سال تک؟ 400 سال تک، ایک سیکنڈ بھی وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہا۔ تکبر آ گیا، 400 سال عبادت کی ہے، ایسا ہے، ٹھیک ہے کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گمراہ کر دیا، اور قرآن میں نازل فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تیری مثال میرے پاس کتے کے معنی ہے۔ اللہ ہے، اس کی شان ہے، اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کی نظر ہمارے اوپر جمی ہوئی ہے۔ بندے کو تکبر سے، بڑے الفاظ سے، اگر کسی کا کام آپ نے کر دیا، آپ کے لائق تھا، اللہ نے آپ سے کام لے لیا، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ میرے لائق تو نہیں بھیجا، میں نے کام کر دیا، میں تو اس لائق نہیں تھا، لیکن تو نے مجھے اس لائق بنایا، تو اللہ اور خوش ہوتے ہیں اس بندے سے۔ تو عاجزی کرو، عاجزی کرنے پر اللہ انعامات سے نوازتے ہیں، اور تکبر کرنے پر اللہ دی ہوئی نعمتوں کو بھی چھین لیتے ہیں۔ اس لیے بندے کے دل اور دماغ میں کبھی تکبر نہیں آنا چاہیے۔ رائی کے دانے کے برابر آپ کے دل میں تکبر آ گیا نا، یہ سمجھ جاؤ کہ آپ اللہ کی نظر سے اسی دن گر گئے، اور جو بندہ اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے، ساری دنیا کی طاقت مل کر نہیں اٹھا سکتی، اس کی طاقت ہے، اس کی قوت ہے۔ کوئی اگر دنیا میں ایسا انسان ہے کہ اس کا اولاد نہیں ہے، ساری دنیا کے ڈاکٹر، حکیم، طبیب کے پاس دوڑتا ہے، سب ہاتھ اونچے کر لیتے ہیں کہ بھئی نہیں ہو سکتا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، جتنا کوششیں محنتیں کرنا تھی کر لے، کچھ نہیں۔ اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم نہیں تھا، اللہ کو نہیں دینا تھا، نہیں دی۔ کچھ کر سکتے ہیں دنیا والے؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ بندہ عاجز ہے، بندہ مجبور ہے، اور مجبوری اس کی صفت ہے۔ اللہ کے سامنے یہی کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں عاجز ہوں، میں مجبور ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، اور تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ میں کچھ بھی، یہ تبلیغ کی روح ہے، ہماری جو تبلیغ کا کام ہے نا، وہ تبلیغ کی روح اور مغز ہے یہ کہ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اگر زندگی میں آ جائے نا انسان کے، تو انسان بن جائے گا، ورنہ دنیا میں آدمی ہے، انسان نہیں ہے۔ دنیا میں آنا آسان ہے، انسان بننا بہت مشکل ہے، یہ چیز سمجھ لیجیے۔ جو انسان بن گیا وہ بن گیا۔ اللہ پاک تکبر سے اور ہر گندگی سے، شرک اور ہر طرح کی برائی سے اللہ پاک ہم سب کی مکمل حفاظت فرمائے۔